الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تیمم کے حوالے سے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے یا اس کا وضو نہیں ہے یا وہ پاخانہ اس کا یعنی کہ وضو یعنی ٹوٹ گیا از مختصر یہ یا کہ عورت کے ساتھ مباشرت کی یا اس طرح کا کوئی معاملہ آ گیا تو وہ کیا کرے؟ اگر پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کرے۔ تیمم کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے منہ کا مسح کرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرے۔ تو یہ تیمم جو ہے یہ اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ جب کہ پاکی کے لیے پانی میسر نہ ہو، چاہے وہ حالت جنبی میں بندہ ہے یعنی کہ جنبی ہے، حالت جنابت میں ہے، غسل فرض ہے، یا کہ نماز کا کوئی وقت ہے، نماز پڑھنی ہے، پانی میسر نہیں تو تیمم وہ کر سکتا ہے۔ یہ مسند امام احمد کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مٹی جو ہے، زمین کے اوپر جو مٹی ہے یہ آدمی کو پاک کر سکتی ہے، یہ پاک ہے بشرطے کہ آدمی نے 10 سال تک اپنے جسم پہ پانی نہ بہایا ہو، تو یہ مٹی اسے پاک کر سکتی ہے، اور اگر پانی مل جائے تو وہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اس طرح ایک اور روایت ہے جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت فرماتے ہیں، یہ دارمی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ جماعت فرمائی، تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک طرف ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص علیحدہ بیٹھا ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے نماز کیوں پڑھی، کون سی ایسی چیز ہے جس نے تم کو نماز سے روکا؟ تو اس نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضو نہیں تھا، پانی میسر نہیں ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تیمم کر لیتے۔ اس طرح صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور عمران رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں 2 شخص آئے، تو انہوں نے ایک سوال کیا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا، ہم نے تیمم کیا، نماز پڑھی، نماز مکمل ہو گئی، جب آگے گئے تو نماز ابھی اس نماز کا وقت تھا کہ پانی مل گیا، تو ایک نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی، اعادہ کیا، اور دوسری نے نہیں پڑھی۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی نماز اس کی بھی ہو گئی، اس نے سنت کے اوپر عمل کیا، اور جس نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کر لیا اس کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دوگنا ثواب ہے۔ تو تیمم جو ہے یہ جب پانی نہ ملے، قریب تر پانی نہ ہو، پانی کی اگر تلاش میں نکلو گے تو نماز کا وقت چلا جائے گا، تو اس صورت میں تیمم آپ کر سکتے ہیں۔ یا کوئی ایسا مریض ہے کہ اگر اس کو اس طبیب نے بتایا، جو طبیب مسلمان ہے، فاسق فاجر طبیب نے، جو پائے کا حکیم ہے، مسلمان ہے، اس نے بتایا کہ اگر تم وضو کرو گے تو یہ بیماری پڑنے کا خدشہ ہے، اس صورت میں تیمم آپ کر سکتے ہیں۔ یا ایسا مسئلہ ہے کہ پانی یعنی نقصان دے گا تو اس صورت میں بھی تیمم آپ کر سکتے ہیں۔ تو تیمم کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر 3 فرض ہیں، ایک نیت، دوسرا
پورے یعنی کہ چہرے کا مسح کرنا اور یہ ہاتھوں کا انگلیوں تک یہ مسح کرنا، یہ تین فرض۔ طریقہ کار اس کا دیکھ لیں آپ کہ پہلے آپ نے نیت کی ہے، اس کے بعد آپ نے مٹی کے اوپر یا دیوار کے اوپر، مٹی کے اوپر یا دیوار کے اوپر، میں نے آج بھی ایک روایت پڑھی، اب ہمارا مجھے یاد نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا تو اس نے سلام عرض کیا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کی طرف مڑ گئے اور دیوار پہ ہاتھ مار کر تیمم فرمایا، تیمم فرمانے کے بعد پھر اسے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں جو مٹی کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، زمین کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی پتھر جو قدرتی پتھر، آج کل تو ماربل کے مصنوعی پتھر طرح طرح کے آئے گا، جو قدرتی پتھر ہے اس کے اوپر، یا جو کانوں کے اندر سے یعنی چیزیں نکلتی ہیں، جو پتھر نکلتے ہیں، نمک ہے، ایک جو نمک پانی ملا کے بنایا جاتا ہے اس نمک سے نہیں، جو دوسرا کان سے بڑے بڑے نمک کے پتھر نکلتے ہیں اس سے آپ استنجا کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ وہ دیوار جو پتھروں کی بنی ہے اس سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو آپ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے زمین کے اوپر، جگہ پاک ہونی چاہیے، یا پتھر ہے جو چیزیں پاک ہے، ٹھیک ہے، دیوار ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے ہاتھ مار کے، ٹھیک ہے، ہاتھ مارنا ہے، انگلیاں جو ہیں وہ کھلی رکھنی ہے، اگر مٹی لگے تو اس طرح جاننا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں جاننا بلکہ اس طریقے سے جاننا ہے۔ جاننے کے بعد اگر انگوٹھی یا کوئی چیز ایسی آپ نے پہنی تو اس کو اتار لینا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو پھر آپ نے پورا اس طرح کرنا ہے، پورے منہ کا، داڑھی ہے تو اس کا ایسے خلال بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، پورا یعنی کہ یہ جان جو منہ کے اندر وضو کے اندر جو یہ منہ دھونا فرض ہے نا، جہاں تک آپ پانی پہنچاتے ہیں نا، جو ہے اندر کے یہاں سے یہاں تک منہ کو دھونا ہے، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، تو یہ سارے اس منہ کے اوپر ایسے ہاتھ مارنا یہ، اور اس کے بعد پھر آپ نے مٹی کے اوپر ہاتھ مارنا ہے، پھر ہاتھ اس طرح، اور پھر پہلے دایاں، یہ طریقہ کار دیکھ، یہ دیکھ، یعنی کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، یہاں پہ پھر دوسرے اس کے، یہ آپ کا تیمم۔ ہاں اگر کوئی بندہ کسی کو تیمم کرنے کے بارے میں سکھا رہا ہے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے، 2-4 آدمی ہیں تو تیمم بتایا، ایک بتانے والا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو، تو اس کا جو بتانا ہے وہ اس کا اپنا تیمم نہیں ہوگا، وہ سب کو بتانے کے بعد، طریقہ سکھانے کے بعد پھر اپنا تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہاں اگر بندہ سفر میں ہے تو کیونکہ لوگ حصول برکت کے لیے بیماروں کو پہ لایا جاتا ہے، سفر میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو وہ لوگ آب زمزم پاس رکھتے تھے، زمزم شریف کا پانی وہ پاس رکھتے تھے، تو اس سے اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے اور سفر ہے، اب پانی نہیں مل رہا، اب پانی نہیں مل رہا، اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہے، تو پھر اگر اس کو استعمال وہ کرنا نہیں چاہتا کہ یار یہ برکت کے لیے آگے کام آئے گا، بیمار ہو جائیں گے کام آ جائے گا، تو اس نے کیا کیا کہ اب اس نے تیمم کیا، تو اس سے اس کا تیمم جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ہاں وہ چاہتا ہے کہ پانی بھی بچ جائے، اس پانی کو نہ چھیڑوں اور یہ تیمم بھی لازم آ جائے، مطلب تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کو، ایسا آدمی جو اسے پھر واپس کر، یعنی ہبہ کر دے، تحفہ دے دے، تو تحفہ دینے کے بعد اس کے پاس تو نہیں رہا تو وہ آپ تیمم کر سکتا ہے، بعد میں اگر وہ واپس کر دے۔ اور دوسری چیز کہ اگر کوئی بندہ اس کے پاس پانی موجود ہے، مسافر ہے، اب آبادی کی قریب بھی نہیں، آبادی کا نام و نشان تک نہیں، اور پانی کا نام اسے یاد نہیں رہا، تو اسے تیمم کر لیا کہ میرے پاس پانی ہے یا نہیں ہے، بوتل تھی یا اس دور میں جو مٹی کتنی تھی وہ مشق ٹائپ ہوتی تھی کہ اب پتہ نہیں پانی، اس میں پانی تھا لیکن اسے نہیں پتہ تھا، یاد نہیں رہا، اسے نماز کا وقت ہوا، تیمم کر لیا، نماز پڑھ لی، تو جب اسے یاد آیا کہ پانی تو تھا لیکن اب دوبارہ نماز کی ضرورت، دوبارہ تیمم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ آبادی کی قریب ہے، ٹھیک ہے، آبادی کی قریب ہے یا آبادی میں ہے، تو اب اسے یاد آ گیا تو پھر وہ پانی نکال کے اس سے وہ وضو کر کے نماز اس نے پڑھی ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور تیمم انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ مریض ہے، وضو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو نماز کا وقت اس نے تیمم کیا، اس نے تیمم کرنے کے بعد مطلب نماز پڑھ لی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑی رحمت والا ہے، بڑی رحیم ہے، اسے اس نے شفا دے دی رب کی ذات نے، وہ ٹھیک ہو گیا، تو اب اس کا وہ تیمم جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے
تب آدمی تیمم کر سکتا ہے. کہ مطلب یہ کہ اب سب معاملہ اس طرح کہا گیا، کسی نے کہہ دیا کہ اگر تو نے وضو کیا تو تجھے مار دیا جائے گا، یا اسے موت کا ڈر ہے، یا کسی ایسی قید خانے کے اندر ہے جہاں پہ اسے وضو نہیں کرنے دیتے، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی سوال؟ اس کے بارے میں ایک سوال ہے، اگر بندہ کسی سفر میں ہے اور اس کے پاس اتنا ہی پانی پڑا ہے کہ اس کے کپڑوں کے ساتھ نجاست بھی لگی ہوئی ہے اور نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، اگر پانی کے کپڑوں کے ساتھ نجاست صاف کرے تو پانی بھی تب بھی ختم ہو جاتا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں رہتا، اور وضو کرے تو کپڑوں کے ساتھ نجاست لگی رہتی ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اچھا سوال ہے، اہم پوائنٹ ہے یہ کہ اب سفر میں، اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے کپڑوں پہ نجاست ہے، اگر تیمم وہ وضو کر لیتا ہے تو کپڑے پاک کرنے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں رہتا، تو بہتر یہی مسئلہ یہی ہے، بہتر کیا یہی مسئلہ ہے کہ وہ کپڑوں کے اوپر اگر اس کی جو نجاست ہے پہلے اس کو وہ صاف کرے اور بعد میں تیمم کر لے. اگر وہ پہلے یعنی کہ وضو کر لیتا ہے اس پانی سے تو کپڑا وہ ناپاک رہے گا، پھر اس وضو کا کیا فائدہ، وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا پھر، چونکہ کپڑے ہی ناپاک ہے، نجاست لگی ہوئی ہے. تو بہتر یہی مسئلہ ہے کہ پہلے وہ اپنے کپڑے کو پاک صاف کر لے اس پانی کے ساتھ اور پھر وہ تیمم کر لے. یہ مسئلہ یہی ہے اور اسی طرح بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ اب نماز کا ٹاپک رکھنا تھا، لیکن چونکہ یہ گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو چکا ہے تو یہ 2-3 دن اب حشر کے حوالے سے جو فصل کی زکوٰۃ ہے اس کے حوالے سے یہ کل پرسوں یہ لیکچر اس حوالے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.